السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو بھی آپ نے بریکنگ نیوز سن لی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس جو ہے وہ چیف منسٹر نے گورنر صاحب کو بھیج دی ہے۔ تو ساری بحث ختم ہو گئی ہے، ہوگا نہیں ہوگا۔ کل تک تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر جب ووٹ آف کانفیڈنس میں مات دی پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کو، تو پھر ایک نیا منترا چل پڑا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ دیکھیں یہ اب اسمبلی توڑیں گے تو دیکھیں گے۔ انہوں نے گارنٹیز دی ہیں پرویز لائی صاحب نے ان منحرف اراکین کو، 7-8 لوگ جو ناراض تھے کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں تو میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ دوسری طرف ہم خبریں یہ سن رہے تھے کہ یہ گارنٹی دی گئی ہے پرویز لائی صاحب کو کہ اگر آپ اسمبلی توڑتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پھر اگلی بار بھی وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے۔ کون سے وعدے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن ایک بحث ختم ہو گئی اور سڈنلی بہت بڑا ٹرن آ گیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے تک سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ کراچی کے اندر متحدہ کے تمام ایم کیو ایم کے فیکشنز دوبارہ مین فیکشنز جڑ گئے ہیں۔ آفاق بیچ میں نہیں ہے لیکن باقی جو مین میٹر کرتے تھے وہ سارے آگے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال جن کو کھڑا کیا گیا تھا، ایم کیو ایم جب توڑی گئی تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کھڑا کیا ہے اور پاکستان سرزمین پارٹی بنائی ہے، وہ بھی اب آگے ہیں صدیقی صاحب کے نیچے، مقبول صدیقی کے نیچے۔ اور وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ مقبول صدیقی کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے۔ وہ انڈین ایجنٹ بھی تھے، غدار بھی تھے، سب کچھ تھا۔ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تک یہی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ پھر ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میٹنگ شروع ہوئی پرویز لائی صاحب کی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد ابھی فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پھر ہمیں وہ رپورٹ، وہ سمری بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ سمپلی 1.5 لائن کی سمری ہے جس میں آج ہی کی ڈیٹڈ ہے، جس میں چیف منسٹر نے ایڈوائز کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ 2-3 چیزیں کہی جا رہی تھیں۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو یہ ڈرا رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں لوگ ان کے قریب کے کہ دیکھیں اس وقت ہم پاور میں ہیں، آپ کو پروٹیکشن بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی آپ کو اریسٹ کرنے کے چکر میں ہے، آپ پہ کیسز بنانے کے ہے، تو آپ کے پاس 2 محفوظ جگہیں ہیں۔ پشاور بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، لاہور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ یہ دونوں گورنمنٹس توڑ دیں گے اور یہاں پہ جو بنے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹس، وہ تو یقیناً ان کی مرضی کی نہیں بنے گی، کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مشورے سے گورنمنٹ بننی ہے۔ وہ ان کا مشورہ آپس میں ہوگا نہیں۔ پھر دونوں سائڈز نام دیں گے، وہ جو نام ہیں وہ چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا۔ اور جو اس وقت حالات ہیں الیکشن کمیشن سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ان کا نامنی تو خان صاحب پی ٹی آئی کا نامنی تو نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کی 2 ہاسٹائل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا ہوگا۔ لیکن جو ایک خان صاحب کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، ان کا آرگیومنٹ یہ تھا اور بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ تھا کہ دیکھیں اگر ہم نہیں جاتے الیکشن میں تو ہمیں ایجیٹیشن اگلے، اور یہ گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن جنرل کرانے کا، تو ہمیں ایجیٹیشن جو ہے 9 ماہ ہمیں سٹریٹ پہ رہنا پڑے گا، بڑا سخت ایجیٹیشن کرنا پڑے گا جو مینٹین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خان صاحب ابھی بھی اپریل سے لے کے جنوری آ گیا ہے، ابھی تک سٹریٹ ایجیٹیشن پہ ہے۔ انہوں نے وہ تحریکیں بھی چلائیں، مختلف ناموں سے چلائیں، پھر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس میں اللہ نے بچایا۔ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ اب فیصلہ جو وننگ آرگومنٹ میری اطلاع تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ تحریر کر دیتے ہیں تو ایک فضا بن جائے گی الیکشن کی، ہم پھر بھی سڑکوں پہ ہوں گے لیکن گرانے کے بجائے ہم گورنمنٹ بنانے کے چکر میں ہوں گے، اور ہمارا ایک جو مومنٹم بن جائے گا اب وہ ہمارا مومنٹم کیری کرے گا جنرل الیکشن میں۔ اور اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی یعنی کہ، تو پھر اور جنرل الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں۔ کے پی کو بھی آپ چھوڑ دیں، پنجاب کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی ڈسٹریبیوشن کا یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت باقی تمام صوبوں میں بھی جیت جائے اور ایک جماعت صرف پنجاب کو سویپ کرے تو گورنمنٹ اس کی بنے گی۔ یہ ایک ڈسپروپورشنٹ ڈویژن آف سیٹس ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک جو انیشیٹو ہے وہ آج عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے ریاکشنز کیا ہوں گے اور کیا اس میں ہوگا۔ اور 2 سوال اٹھ رہے ہیں، یہ جو کل ہوا اور پرسوں ہوا ہے، ایک بحث چھڑ گئی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اندر بھی۔ ایک تو یہ کہ اطلاع آئی کہ جی مریم بی بی اور میاں نواز شریف بڑے غصے میں بھی ہیں اور انہوں نے شاید مانگ لی ہے، رپورٹ بھی مانگ لی ہے، واٹ ایور۔ لیکن 2 سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ذمہ دار ہے، کیا دوستوں نے وعدہ کر کے ڈیلیوری نہیں دی، آخری موقع پہ ہاتھ اٹھا لیا اور وہ 8-9 لوگ
پہنچ گئے, انہوں نے ووٹ بھی دے دیا, یا آپس میں جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے فیملی کے اندر کہ کون پارٹی چلائے گا, کیسے چلائے گا, اور ہم نے دیکھا مریم بھی لندن میں, حمزہ شہباز بھی لندن میں, میاں صاحب بھی لندن میں, جو شہباز صاحب ہے پارٹی پریزیڈنٹ وہ کبھی جنیوا میں ہیں, وہ کبھی یو اے ای میں ہیں, وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اتنی فریکچرڈ جو مہم تھی ساری, وہ کس طرح خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی. تو یہ کافی بحث یہ چل پڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, اس میں بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ہمیں جوائن کیا ملک احمد خان, اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم اور اسپوکس پرسن ٹو شہباز شریف ایز پریزیڈنٹ آف پارٹی بھی ہیں. ہمیں فواد چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے وسیم بدامی سے بھی, نادیہ نکی سے بھی, کراچی کی جو سچویشن ہے. لیکن پہلے پنجاب. ملک صاحب, آپ کی تو ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں. انہوں نے کل ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا, انہوں نے آج اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھی کر دی, تو ودن 24 آورز ٹوٹ جانی چاہیے یا 36 آورز ٹوٹ جانی چاہیے. تو خان صاحب نے تو انیشیٹو لے لیا, اب الیکشن کا ماحول بن جائے گا. اور جیسے فواد چودھری نے کہا کہ جی کوئی 56-60% سیٹس پہ الیکشن ہو رہے ہوں گے, جب ان دو پہ ہو رہے ہوں گے, تو اب ماحول تو بڑا الیکشن کا ماحول بن جائے گا. تو آپ لوگ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ اچھا مالک صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے جس کا آپ نے سارا تجزیہ پیش کیا, یہ اس کا ایک رخ ہے, اس کا دوسرا رخ بھی ہے, اور وہ دوسرا رخ تھوڑی توجہ اس لیے زیادہ مانگتا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات جو بڑے متنازع انتخابات ہوں ان کو تسلیم کون کرے گا, اور اس کا تنازع کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ایک الیکشن ایسا ہے جس الیکشن پہ الیکشن کمشنر کے اوپر, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر پی ٹی آئی کا مکمل عدم اعتماد ہے. اب وہ چاہتی یہ ہے کہ ملک کے 2 صوبوں میں انتخابات ہوں اور 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہ ہو رہے ہوں. اس صورت میں انتخاب ہو رہے ہوں ان 2 صوبوں میں جب وفاقی حکومت پہ عملداری کسی ایسی جماعت کی ہو جو کہ اس وقت انتخابات نہیں چاہتی. اچھا, پھر اس کی ایک اکنامک سائیڈ بھی ہے, اور اکنامک سائیڈ یہ ہے کہ آپ کیئر ٹیکرز سے مالیاتی امور پر فیصلے نہیں لے سکتے, یعنی وہ بجٹ بھی نہیں دے سکتے, وہ اپنا کوئی ایسی کوئی اور ڈیسیجنز نہیں لے سکتے جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں ان کے اوپر جا کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں فیڈرل گورنمنٹ جب وہاں بیٹھی ہو اور وہ سارے ڈیفیکلٹ پوزیشنز لے رہی ہو, اور وہ جو سارا کیا دھرا ان کا ہے 4 سال کا, اس کا گند صاف کرنے کی کریکٹنس پرووائڈ کر رہی ہو, وہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں وہ لے رہی ہو, اس میں وہ تمام جو شکیں ایگریمنٹس کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کر رہی ہو, اور جو یہ وہاں پر صرف ایک چیپ پاپولیرٹی آبٹین کرنے کے لیے آخری 3-4 بات ہے, تو بات آگے نکل گئی ہے. اب تو ایونٹس نہیں ایسے نہیں نا مالک صاحب, نہیں ایسے ایونٹس ہیو اوور ٹیکن یو. نہیں دیکھیں پلیز الاؤ نو سر, یو ہیو ٹو الاؤ می ٹو سے دیٹ واٹ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو مجھے اجازت اس لیے دینی پڑے گی کہ میں آپ سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان ایونٹس کے ساتھ آپ اگر اتنے متنازع انتخابات کرانا چاہتے ہیں, یعنی اگر آپ ایسا تصور کریں کہ کل کو جب الیکشنز کا ٹائم ہے, اسمبلی کی مدت پوری ہونے کا وقت جب آ جائے, اور اس وقت آپ یہ کہیں کہ اس وقت حکومتیں 2 پنجاب میں مختلف صوبوں میں 2 حکومتیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیٹھی ہوں, اور وہ باقی نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے وہ صورت پیدا ہو رہی ہو کہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے الیکشنز تب ہو رہے ہوں. اب یہ بات کہ جی ہم نے یہ 2 توڑ دی ہیں, پورا ملک جنرل الیکشنز کی طرف چلا جائے, تو میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ اکنامک کنڈیشن ملک کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ جو جتنی ڈیفیکلٹ لینڈ مائنز یہ بچھا کر گئے تھے اس کی کریکٹنس کرنے. ابھی آپ نے پیچھے جنیوا کا معاملہ دیکھا, آئی ایم ایف کا آپ سے چھپا ڈھکا نہیں ہے, یہ جو فورن ایکسچینج ریٹس کی پوزیشن ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, یعنی کہ یہ آپ لوگوں کا کلیئرٹی ہے, یہ آپ لوگوں کا فائنل فیصلہ ہے کہ جنرل الیکشنز نہیں کال کریں گے ہم ابھی بھی. نہیں دیکھیں, اب میں آپ سے سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی ان کا تضاد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس وفاق میں حکومت نہ ہو تو یہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوں گے, اور اگر ان کے پاس صوبے میں حکومت ہو تو یہ اسمبلی کے اندر ہوں گے. اور کس صورت میں یہ صوبے کی اسمبلی کو بھی قائم نہیں رکھیں گے, جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو اسمبلی بھی نہیں رہے گی. یعنی یہ جس جگہ پر کھڑے ہوں وہاں پر ان کی مرضی ہے نا, وہ تو ان کی پالیٹکس ہے ملک صاحب, وہ تو ان کی پالیٹکس ہے, آپ ان کی پالیٹکس ان کو تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. نہیں تو ان کی پالیٹکس
نہیں تو وہ اپنی پالیٹکس کے ساتھ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے آئیں الیکشن میں چلیں. یہ اگر الیکشنز آتے ہیں پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز تو لیٹس گو فار اٹ. الیکشنز لڑیں گے. الیکشنز لڑنے میں کس کو امر مانے ہیں؟ تو صوبوں کے 2 صوبوں کے الیکشن ہونے ہیں, لڑنے تو آ جائیں. اب یہ بتائیں الیکشنز تو اب ہوں گے, اب جب یہ پہلے انڈر ٹیکنگ یہ مجھے بتائیں نا. اب اس کا اب اگر اس کا اگلا بالکل اسمبلی ڈیزالو ہونی, اگر چیف منسٹر نے کل اعتماد کا ووٹ لیا ہے, ان کے ممبرز پورے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے. ہمیں اعتراض ہے کاؤنٹنگ کے کچھ پہلو پہ, ہمیں اعتراض ہے کہ ان کے کچھ ممبرز نہیں تھے, انہوں نے بلڈوز کیا. میں نے اسپیکر کے ڈائس پہ چڑھ کے, میں نے زندگی میں میری کوئی 20 سال کی پارلیمانی میری اپنی پریزنس ہے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی اسپیکر کے ڈائس کے اوپر اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں گیا. جب میں نے دیکھا کہ اتنا شیم الیکشن کر رہے ہیں, جب میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پولنگ ایجنٹس تک مقرر نہیں کر رہے, رولز آف پروسیجر کے اندر درج ہے کہ اس کی وہ تو ہو گیا نا, دیٹس ہسٹری, اس کو ساری کو بائی پاس کر رہے ہیں. ملک صاحب وہ تو دیٹس ہسٹری, بیکاز میرا ایک سوال سن لیں. آپ نے اس رانگ کو ایکسپٹ کر لیا, ورنہ صبح آپ کے پاس آپشن تھا, آپ کورٹ میں جاتے اس کو چیلنج کرتے. جب آپ نے اس کو لیگلی چیلنج نہیں کیا تو پھر اب آپ نے مان لیا, پھر ہم نے ریالٹی مان لی. نہیں دیکھیں, وہ فیکٹر ہے بٹوین دا گورنر اینڈ بٹوین دا الیکشن جس نے کروایا اس کے درمیان. میں ایز اے ووٹر آبجیکٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر بے ایمانی کی گئی. پولنگ ایجنٹ کا رائٹ میرا ہے, چلے چھوڑ دیں. اگر اب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لی ہے, سبسیکوینٹ ٹو دیٹ اس کے بعد وہ جو اسمبلی توڑتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, تو نتیجتاً الیکشنز ہیں نا. پنجاب میں الیکشنز ہیں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ گھوڑے کا میدان لڑ لیتے. ابھی تو جھگڑا صرف یہ تھا کہ یہ جن کے اوپر الزام لگا رہے تھے, آپ پہلے یہ طے کریں نا, پہلے یہ طے کریں کہ یہ الزام لگا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ انہوں نے بڑی سیاسی انجینئرنگ کی, کہاں کی ہے دکھائیں, کسی ایک بندے کی دکھائیں. وہ ان کی ساری بات غلط, سارا بیانیہ غلط. اور حالانکہ ان کو خود پتہ ہے کہ 2018 میں یہ سیاسی انجینئرنگ کی پیداوار ہے. ان کی سیاسی انجینئرنگ نہ ہوتی تو یہ کنسیو نہیں ہو سکتے تھے کہ چہ جائے ان کی برتھ ہوتی. ان کی سیاسی انجینئرنگ اسی ایجنسیز جن کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے ہیں, یہ اس کی ایک ماڈل تھے. اور یہ جو ایک مانسٹر کریٹ ہوا اس ٹائم پہ کہ 7 سے 11 لاکھ کے لوگوں کے ساتھ جو تماشا کیا گیا, پورا اسٹیٹ کا اپریٹس کیا گیا, استعمال لوگوں کے اوپر بھیجا, پولیٹیکل پارٹیز. ایک ہائپوتھیٹیکل کویشچن کرنا چاہتا ہوں. مومنٹم ہے, وہ کافی عرصے سے اسٹریٹ پہ ہے, ڈیفینیٹلی ایک پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے, جلسے ہیں, جلوس ہیں, سب کچھ ہے. اور جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں ابھی تک ان کی ہی سکسیس ہوئی ہے. اگر بائی الیکشنز ہیں تو وہ جیتتے آئے ہیں. اگر یہ بہت بڑا مارکا پنجاب کا تھا, اس میں بھی انہوں نے آپ لوگوں کے تمام بڑے حوصلے سے, آپ بھی, رانا ثناء اللہ صاحب بھی بڑا ڈیئر کرتے تھے ان کو, کریں ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں, دکھا دیا. کل پھر آپ لوگوں نے منترا شروع کیا, ڈیزالو کر کے دکھائیں, انہوں نے ڈیزالو کر کے بھی دکھا دیا. اب رہ گئی یہ تیسری بات, وہ کنونسڈ ہیں کہ وہ جیتیں گے اور بڑا ہیلدی میجورٹی سے پنجاب میں جیتیں گے. میں ایک سینیریو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہائپوتھیٹیکل, مجھے پتا آپ کہیں گے نہیں جیتیں گے. ازیومنگ کہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور گورنمنٹ بنا لیتی ہے اپنی آبویسلی, تو پھر آپ کے خیال میں اگر الیکشن وہ پنجاب کا جیت جاتے ہیں تو اس کا کتنا اثر پڑے گا اکتوبر کے الیکشنز میں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوگی تو پھر جب الیکشنز ہوں گے جنرل, تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کی ہوا بنی ہوگی کہ پنجاب انہوں نے لے لیا آپ سے, دوسرا گورنمنٹ بھی ان کی ہوگی. پھر جنرل الیکشن کا کیا ماحول ہوگا؟ وہ کرائسس نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں ملک صاحب, دیکھیں نا, میں نے اسی لیے آپ سے پہلے آپ کے سوال کو آپ نے کیا نہیں تھا, لیکن اس سوال کی سینس سمجھ آتی ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تجربہ کرنا کہ ایک آپ 2 صوبوں میں انتخابات کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور یا آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں تو پورا ملک جو ہے وہ اس میں ہم ایک ایسا پریشر کریٹ کریں گے کہ پورا ملک انتخابات کی طرف چلے جائے. یہ دو ہی آپ کے اس وقت مطلوبہ ہدف ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورے ملک کو آپ انتخابات کی طرف لے جا سکتے ہیں, آپ کی کیمپین ایسی ہوگی, آپ پبلک اوپینین ایسا کریٹ کر دیں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا, سندھ کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا, بلوچستان کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا, تو یہ آپ کی صورت ہے کہ آپ ایک کیمپین کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہدف ان کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہدف آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے انتخابات جیتنے ہیں
اور پھر آپ کا سوال سامنے آتا ہے کہ آپ اگر جنرل الیکشنز نہیں ہوتے اور صرف 2 صوبوں میں انتخاب ہوتے ہیں اور ان کی یہ کیمپین کامیاب نہیں ہوتی کہ پورے ملک میں جنرل الیکشنز ہوں. الیکشنز کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں, الیکشن کانسٹیٹیوشن میں گیون ٹائم فریمز کے ساتھ ہوتے ہیں, الیکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. میرا تو سوال یہ ہے, میرا تو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا آپ کا جنرل نہیں, میں سوال اس لیے کر رہا ہوں, لیٹ می ایڈ آن سم تھنگ, ملک صاحب جو پرمیشن, لیٹ می ایڈ آن, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ چل رہا ہے کہ جیسے آج بھی خبریں آ رہی تھی کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی اب الیکشن میں ہی چلے جانا چاہیے, یہ نہ ہو کہ پنجاب میں الیکشن ہار جائیں تو اسی بیسس پہ تباہی پھر جائے ہماری جنرل الیکشن کے اندر. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے زیادہ ڈینجرس پاسبلٹی کیا ہے, اس ٹائم پہ الیکشن لڑنا, نہ لڑنا, اور ان کو پنجاب اگر وہ لے لیتے ہیں پھر تو بہت خطرناک ہوگی کہ رسک لیا جائے جنرل الیکشن میں؟ نہیں مالک صاحب, دیکھیں میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو مجھے تو الیکشنز جو ہیں اگر وہ کسی ٹائم پر بھی میرے پہ الیکشنز آتے ہیں تو ان الیکشنز کو لڑنے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے. اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا کس ملکی مفاد میں کیا چیز ہے کہ الیکشنز انتخابات کی بات میں نے تب دیکھنی ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں کوئی سٹیبلٹی ڈرائیو ہو رہی ہو. یعنی آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ پاکستان صرف پی ٹی آئی کا نام رہ جائے گا, پاکستان میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, پاکستان کے اندر بلوچستان نہیں ہے, پاکستان کے اندر وفاق نہیں ہے. یعنی 2 صوبے جو ہیں وہ یہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ پورے ملک کی اکانومی کے متعلق جو اس وقت صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ پنجاب اکیلے, پنجاب اگر آپ اکیلا دیکھیں نا, نہیں وہ آپ صوبوں کی جب بات کرتے ہیں اور مالک صاحب, لیکن کیونکہ آپ کا سوال آپ دیکھیں نا آپ کا سوال جو ہے, آپ کا جو سوال ہے پنجاب سے آپ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں نا. نہیں, میں اس نیومیریکل ریالٹی میں رہتے ہوئے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پنجاب میں انتخاب لڑنے سے کوئی یار نہیں ہے, اور اگر یہ انتخابات پنجاب میں یہ آتے ہیں پہلے تو یس وی ول بی ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ وی ول کنٹیسٹ دیٹ. یہ اس کے کہنے پہ انتخابات پورے ملک کے اندر انتخابات آپ کیسے راضی کریں گے سندھ گورنمنٹ کو, مجھے بتائیں جا کر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بلوچستان گورنمنٹ کو کیسے راضی کریں گے, یہ کیسے اس کو فورس کریں گے کہ جا کے وہ اپنی مڈ ٹرم ختم کر دے جب اس نے اپنے 5 سال کنسولیڈیٹ کرنے ہیں جو بھی اس کی. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے آپ مجھے بتائیں کیا ان کا چیف الیکشن کمشنر کے کرائے گئے انتخابات کے اوپر ان کا اعتماد ہے؟ یہ ہار گئے, انہوں نے نہیں ماننا. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پیچھے 2 انتخابات کی آپ مثال دے رہے ہیں اس کی ریئلٹی ہائنڈ سائٹ میں ہمارا فیصلہ تھا, ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹکٹس دیے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے, اور ہمیں دینا بھی چاہیے تھا, وہ لوگ ہماری وجہ سے ڈی سیٹ ہوئے. ہمیں پتہ چل گیا جب ہم ان کو ٹکٹس دے رہے تھے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو جب ہم حلقوں میں لے کر جائیں گے ہماری اپنی پارٹی کے اندر ریزسٹنس ہے, جو ہمارے کنٹیسٹنگ چیلنجنگ کینڈیڈیٹس تھے وہاں پہ وہ بھی پورے اپنے دھڑے اسیمیلیٹ نہیں کریں گے, پارٹی کا ورکر ہمارا ڈی مورلائز ہوگا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی, لیکن پھر بھی کیونکہ یہ فیصلہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنی سیٹس کی پرواہ نہیں کی, عمران خان کی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے, اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اس کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ انہوں نے کیا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے. ایک تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو کل آپ کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح آپ لوگ ہارے ہیں, بہت سے لوگ اس میں 2 ہی وجوہات بتا رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوستوں نے آپ کو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی 7-8 لوگوں کی, دوست آخری موقع پہ ہاتھ کھینچ کے, یا تو وہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک طرف خان صاحب کا جگرناٹ چل رہا تھا, دوسری طرف آپ کے اندر اختلافات اتنے ہیں کہ نہ مریم یہاں پہ, نہ حمزہ یہاں پہ, نہ بڑے میاں صاحب یہاں پہ, اور وہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے کون سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو گیا ہے, کون کس کو سپر سیڈ کر گیا ہے, کون اب پارٹی ری آرگنائز کرے گا. انہوں نے پارٹی ایک دن بھی کبھی کوئی اسٹرکچرل کام نہیں کیا, وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے پہ آ گئی ہیں. ان جھگڑوں میں آپ کی پارٹی پڑی ہوئی تھی, آپ تو اپنی وجہ سے ہارے ہیں, اور بجائے اس کے یا دوستوں نے دغا دیا آپ کو یا آپ کی اپنی, بیکاز پی ڈی ایم کی ناکامی پنجاب میں نہیں مانی جا رہی, یہ پیورلی آپ کی ڈومین ہے, پی ایم ایل کی مانی جا رہی ہے. اس پہ جواب لوں گا اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ملک صاحب کیوں ہارے ہیں آپ لوگ؟ اپنی ان فائٹنگ کی وجہ سے کہ دوستوں نے ہاتھ کر دیا؟ نہیں مالک صاحب دیکھیں، جہاں تک یہ تو بالکل ایک بیس لیس بات ہے کہ کوئی ایسی ان فائٹنگ یا کوئی ایسی صورتحال ہے، یا سمپل نمبرز کی بات تھی اور اس میں ایک ہی پہلو تھا اور وہ پہلو یہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ ان فائٹنگ نہیں ہے، تو پھر انٹرسٹ بھی نظر نہیں آیا. کہاں تھے حمزہ صاحب، کہاں تھے سارے؟ میں آپ کو مالک صاحب مجھے سمپل اجازت اتنی دیں کہ میں تھوڑا سا کریکٹ پرسپیکٹو آپ کے آگے رکھ دوں. دیکھیں سوال کیا ہے. یہ سوال کی کوشچن تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، اور اس کی کوشچن میں ان کی الائنڈ پارٹی جو مسلم لیگ قائد اعظم تھی، مجھے اس کا کیونکہ فرام ہارسز ماؤتھ پتہ ہے، یعنی جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جنہوں نے آج اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، وہ اپنے 10 ممبرز کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ 170 ووٹ تحریک انصاف کے ان کے پاس تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ لارجلی ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں وہ جب انہوں نے اسمبلی کی ڈیسولوشن کی بات کی، تو تحریک انصاف کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر اسمبلی ڈیسولوشن کی طرف جاتی ہے تو اس میں پھر ہم پارلیمنٹری پارٹی اس چیز پہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور ہمارا اس کے اوپر ایک اعتراض ہوگا. اس صورتحال میں جب ہم نے دیکھا، کیونکہ نمبرز آپ کو پتہ ہے پہلے بڑے تھن ہیں، 5-4 کا ہی فرق ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی پوزیشن سے کہ انہوں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے، کچھ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے، ان کو جا کر بتائیں گے بلا 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 کہ جی ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، فلانا ہے، تو کچھ شاید ان کی پوزیشن میں کوئی فرق آئے اور کوئی سینٹی پریویل کرے. اس وقت یہ جو انتخابات کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں اپنی اپنی رائے ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیں الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا؟ اس پہ تو آپ کو اعتراضات ہیں. نہیں اعتراضات تو ہیں، لیکن ہم نے 2 الیکشن پہلے بھی تو لڑے ہیں اس الیکشن کمیشن میں. دیکھیں ویو مالک اتنی بڑی ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ یہ جتنا مرضی انہوں نے پہلے بھی ہر کیا نہیں کر لیا، یہ بہ گئے ہیں اس طوفان میں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، پبلک کی سپورٹ اتنی بڑی ہے اس وقت، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم چاہتے تو یہی ہے الیکشن کمیشن اپنا کنڈکٹ بہتر کرے. یہ کوئی ہم اصل میں تو دیکھو، ہم تو چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کا پلان کریں. انفارچونیٹلی وہاں پہ نہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی پلان ہے، نہ ہی پالیٹکس کے لیے کوئی پلان ہے، اور وہ تو صرف اپنے کیسز کے علاوہ، بیرونی دوروں کے علاوہ تیسرا کوئی کام ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انفارچونیٹلی ان کی طرف سے ایک بالکل سرد مہری. ایک بات بتائیے، آج جو پی ایم ایل این اعتراض کری، وہ کہہ رہی کہ جو خان صاحب نے کہا کہ فون کر کے کہے گئے میرے نام پہ لال لکیر لگا دی گئی ہے، میں لکیر مٹا دوں گا، تو اگر لکیر لگی ہوتی تو پھر لوگ کیسے آ جاتے، کیسے ووٹ ہوتے؟ اور جو آپ نے کہا لوگ بکے ہیں، تو ان کا اگر لوگ خریدے گئے تھے تو پھر لوگوں نے ووٹ کیسے دیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیانیے، ہماری فتح یہ ہے کہ آپ کے یہ بیانیے غلط ثابت ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کے خیال میں لکیر ابھی لگی ہوئی ہے، تو کیا اب آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی کا، خان صاحب کا، ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ اب ہوگا اور یہ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن آپ کی؟ یہ تو پہلے سے ارریلیونٹ ہے، ان کا مقابلہ بھی ہمارا ان سے ہم نہیں ہوگا. لیکن ایک سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں، پہلی بار نہیں بنی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب بی بی آئی تھیں، ان کو بھی روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، نہیں روک سکیں. ہم تو خیر وہ اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے، ہم تو ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں. ہم تو پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم تو اپنے جو سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کچھ اسپیس دیں اور آگے بڑھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 8-9 مہینوں میں دیکھا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپل آف پاکستان یا پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس ساری جو آپ کا جو ہمارا جو ٹرائنگل ہے اس میں مانا ہی نہ جائے. یہ تو پاکستان کا آئین جو ہے اس کے ساتھ جو 8 مہینوں میں ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہمارے آئین. اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہ چلے ہیں، اس کے نتیجے میں پالیٹکس جو ہے وہ اتنی ہائی پچ کے اوپر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اصل میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے. صاحب ایک بات بتائیے، وہ پی ایم ایل کیو کے لوگ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ کہ جی یہ گارنٹی دے دیا خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر الیکشن کے بعد جب اگر ہم جیتتے ہیں تو آپ ہی
پھر وزیر اعلیٰ ہوں گے. کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ آئندہ اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں گے؟ دیکھیں, ٹو بی فیئر ود, ہم نے پرویز الہی صاحب کو جب کہا کہ آپ بتائیے کیا ارینجمنٹ چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو اگر میں اس وقت کروں گا تو میں بڑا لگوں گا کہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں, تو میں کوئی جو ہے اس قسم کی بات جو ہے وہ نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ ہم کریں گے. آپ یہ پورا معاملہ ختم ہو جائے, طے ہو جائے, اسمبلی ڈیزالو ہو کے اس کے بعد بیٹھ کے ہم آپس میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر میں کروں گا تو میں بڑا جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. اور یہ ان کی آئی وڈ سے کہ ایک گریس ہے جو انہوں نے. اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ آپ کی سنا بحث ابھی چل رہی تھی, کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس آپ کی طے ہو گئی ہیں فارمولا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ایکچولی ہم نے 2 ڈویژن ریویو کی ہیں, گجرانوالہ اور گجرات, اور اب اس کے بعد اس میں جو شیخوپورہ, لاہور, یہ چیزیں سینٹرل پنجاب کا یہ ایریا اس میں ریویو کیا ہے. لیکن ابھی اس میں نارتھ اور جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کو ابھی ریویو کرنا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوگا, اس لیے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ 10 دن میں ہم یہ کمپریہنسو منصوبہ بنا لیں گے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ چور صاحب نے کہا کہ ابھی پہلے جب تک یہ ہو نہیں جاتا تو میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا, تاکہ یہ نہ لگے کہ میں کوئی کنڈیشنالٹیز لگا رہا ہوں. تو اس لیے انہوں نے اس کو روکا تھا. اب انشاءاللہ کل سے اس کے اوپر دوبارہ جو بات چیت ہے وہ شروع ہو جائے گی. خٹک صاحب بھی آ گئے, تو خٹک صاحب, شاہ صاحب اور میں بیٹھ کے پھر ہم چور صاحب کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں. فواز صاحب, لاسٹ کوشچن, اگر الیکشن کے بعد آپ ہی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے اور یہ جنرل الیکشن پہ نہیں مانتے پی ڈی ایم والے, تو پھر تو آپ واپس اسی جگہ نہیں کھڑے ہوں گے. آج بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اور اگر جنرل الیکشنز نہیں آپ فورس کر پاتے اب, تو پھر یہی سچویشن ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد کہ آپ ہی ہوں گے, آپ ہی کی گورنمنٹ ہوگی. تو پھر گیم کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہمارے ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ توقع کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں 60% نشستوں پہ پاکستان میں الیکشن ہوگا. آپ صرف جو ہے 40% نشستوں کے اوپر الیکشن بچانے کے لیے, اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, یہ نون سے بھی زیادہ یہ پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے جو سندھ میں الیکشن نہیں ہونا چاہتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو حالات ہیں, آپ کو پتا ہے یہ تو بالکل ہی کسی طرف الیکشنوں میں جانے نہیں چاہتے نا. اب ان کو یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل فریم ورک بنائیں, لیکن اگر یہ نہیں بناتے تو پھر کم از کم یہ 2 صوبوں میں اگلے 5 سال کی ایک مستحکم حکومت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں 2/3 میجورٹی سے ہوں گی دونوں حکومتیں, کم از کم صوبوں میں. وقت بریک کا, بریک کے بعد آ کے بھی بات ختم کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک سوال میں چھوڑ کے گیا ہوا تھا ملک احمد صاحب کے لیے, لیکن ان سے میں اجازت مانگ رہا ہوں کہ اس پہ بھی واپس آتے ہیں. مجھے وسیم بادامی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, نادیہ نکی نے بھی جوائن کیا ہے. ذرا میں کہا کوئک ایک کامنٹس کچھ کراچی پہ ہو جائے. جی وسیم بادامی, یہ سنی آج ضم ہو گئی پاک سرزمین پارٹی, اور جب بنی تھی تو سب کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی, ایم کیو ایم کا کاؤنٹر فوائل بنایا, اور یہ جناب اب گیم ہو. پھر آپ آج وہی سارے جڑ گئے. اب 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ, انہوں نے بڑی سخت تقریریں کی ہیں جب ضم ہوئی ہیں پارٹیز اور ایم کیو ایم میں سارے آگے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا 15 کو ہم نہیں ہونے دیں گے جو یہ ہے. پھر ہم نے دیکھا خواب نہیں ہونے دیں گے. پھر ہمیں پہلے پتہ لگا کہ جی فوج بھی وہاں پہ ڈپلوائے نہیں ہوگی. کیا الیکشن ہوں گے 15 کو کہ خون خرابہ ہوگا؟ کیونکہ گورنر صاحب سنا ہے اپنے قریبی دوستوں کو کہتے, بڑے کانفیڈنٹلی کہتے رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. یہ بتائیں, یہ جو آج ہوا ہے کراچی میں, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا مالک صاحب, بہت شکریہ. ایک تو کہ خون خرابہ نہیں ہوگا, اس میں مجھے انشاءاللہ بہت یقین بھی, اور میرا خیال بھی تو ہے کہ معاملہ وہ ایک پرتشدد یا اس طرف کہیں نہیں جائے گا. ایم کیو ایم کے کوارٹرز بہت کانفیڈنٹ ہیں. آپ نے گورنر صاحب کی بات کی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اور ایک پوری گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ بھائی اگر ابھی اس ٹائم پہ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو پھر فیڈرل گورنمنٹ میں ظاہر ہے ساری کی ساری حکومت ایم کیو ایم کی سیٹس پہ کھڑی ہے, ہم پھر آپ سے وہ سپورٹ وڈرا کریں گے, پھر آپ بچا لیجیے گا اپنی حکومت اگر آپ ابھی بلدیاتی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی یہ سندھ کابینہ کا ایم کیو ایم کی کہاں مرضی چلتی ہے؟ ایم کیو ایم کسی کے کہنے پہ آتی ہے, کسی کے کہنے پہ جاتی ہے, یہ خود کہاں سے فیصلے کر لیں گے؟
ہاں تو ایم کیو نے ان کو بہرحال کمیونیکیٹ یہ کیا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب دے رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا کہ اتنا ایک کانفیڈنس کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں, وہ اس یعنی جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو جو میسج کمیونیکیٹ کیا ہے اس بنیاد پر کر رہے ہیں. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے کہا ایم کیو ایم کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ظاہر ہے ایک بڑا ایک ہاتھ ہے, اور لیکن یہ اور ظاہر ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ایم کیو ایم اتنا بڑا فیصلہ کرے حکومت سے نکلنے کا تو وہ ویسے ہی خود سے تو یہ فیصلہ وہ نہیں کر پائے گی, لیکن کم از کم اس بلدیاتی کی حد تک ایم کیو ایم کے سارے کوارٹر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. میرا خیال ہے اگر ایسا ہوا تو اس کی بنیاد وہ اجلاس بنے گی جو ابھی سندھ میں جاری ہے, جس میں جو اعلیٰ پولیس افسران وغیرہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ سر یہ سیلاب ویلاب ہماری پولیس فورس بہت ڈپلوئی ہے, ہم نہیں دے سکتے بلدیاتی الیکشن میں, نہ سیکورٹی دے سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں. تو پھر جناب وزیر اعلیٰ سندھ کہہ دیں گے کہ بھائی میں کس طرح الیکشن کراؤں, میرے لیے ممکن نہیں ہے, میرے صوبے میں سیلاب ہے, میرا اتنا فیصد سا پانی میں نہیں کرا سکتا. اور اس بات کو بنیاد بنا کے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور اگلی بات یہ بھی کہ پھر اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ایڈمنسٹریٹر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے پھر جناب مصطفیٰ کمال صاحب والا معاملہ آگے چلے گا اور ان کا نام آئے گا اور وہ یہ سوال دیکھیں گے. نادیہ یہ بتائیں, ہم پہلے یہ سن رہے تھے, ہم نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ایک ایسی ارینجمنٹ بن رہی ہے جس میں مصطفیٰ کمال ایڈمنسٹریٹر ہوں گے اور جو دوسرے امور ہیں وہ قائم خانی صاحب کریں گے. قائم خانی صاحب کا تو ابھی ہمیں آئیڈیا آ گیا آج کی میٹنگ کے بعد کہ شاید وہ کریں گے. جماعت اسلامی کہتی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں چیزیں طے پا گئی ہیں, کیا یہ الزام ٹھیک ہے؟ جماعت اسلامی تو تھینک یو سو مچ مالک صاحب, جیسے وسیم نے بھی کہا الزام جو ہے جماعت اسلامی لگا سکتی ہے, لیکن بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. ایک یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ گورنر کے آرڈیننس کے تحت اس الیکشن کو یعنی بلدیاتی انتخابات کو روکا جائے گا, اور جو سندھ کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہے اس میں میری اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ نہیں ہو, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے ممبران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے, کیونکہ ان کے بہت چانسز ہیں کہ وہ کسی بھی صورت دے کین جسٹ پل آف دیئر میئر, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کراچی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا. لیکن گورنر صاحب پچھلے 15-20 دنوں سے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے. آپ نے جو کہا جو نیکسٹ لیول ہوگا اگر یہ رک جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو باقی وعدے کیے گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے پی ایس پی کو چھوڑ کر کے ایک بیکاز ہی آلویز فیلٹ کہ میں ایک چیئرمین ہوں پی ایس پی کا, اور انہوں نے آج بھی ذکر کیا, اور میری جب ان سے بات ہو رہی تھی اپنے پروگرام میں تو بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے دل کا پوچھیں تو میں ہرگز نہیں چاہتا, کیونکہ میں نے جتنی بھی جدوجہد 6 سال کی ہے اور جو کچھ میں نے میرے دل کا پوچھے تو میں بھی کریں گے. جی انہوں نے کیا کہا, میرے دل کا پوچھیں, مجھے سمجھ نہیں کیا کہا, میرے دل کا اگر پوچھیں تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا, میں آخری دم تک اکیلے لڑنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پھر یہ دل کا کیا ہے, تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہا کہ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے, مہاجر کمیونٹی کے لیے یہ مجھے کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ جہاں سے بھی یہ ملائے جا رہے ہیں وہاں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو اپنے سامنے رکھا ہوگا نا کہ پھر اس کے بدلے ہمیں یہ ایٹ لیسٹ ملنا چاہیے. تو جو آپ کی والی بات ہے ایڈمنسٹریٹر انیس قائم خانی صاحب کو پوزیشن دینا, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ پھر پوری کی جائیں گی. ملک صاحب پنجاب میں تو بعد میں بات کرتے ہیں, کوئکلی میں چاہتا ہوں آپ کا بھی اس میں کامنٹ لے لوں. نظر یہ آیا ہے کہ کل اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب میں شاید انوالومنٹ نہیں کی, شاید آئی ڈونٹ نو, لیکن سندھ کے اندر تو انوالومنٹ اسٹریٹ ہے. ہم نے 2018 میں دیکھا تھا کہ توڑی گئی تھی ایم کیو ایم, 2023 میں دیکھ رہے ہیں کہ جوڑی جا رہی ہے, اور اس کا تعلق ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے بھی ہے, اور اس کا اتنی انوسنٹ یہ جوڑ نہیں ہے. تو پھر اگر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ہے ایکٹیو, تو پھر پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ شاید آپ لوگوں سے کوئی خوش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں مالک صاحب, ایسا بالکل, میں آپ سے 2 باتیں, میں تو اسٹیبلشمنٹ والی بات آپ کو پتہ ہے کہ بڑا فرینکلی ایسے کہ اس کی تو نہ سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے اگر ہے تو اس کو رکنا چاہیے. لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے کروں بڑی, کیونکہ مجھے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اسلام آباد میں ملے, اور میری اس کے بعد پھر ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں افتخار صادق, وہ تھے, اور اپنا خالد مقبول صدیقی صاحب تھے. تو وہاں پر میری ان سے جب بات چیت ہوئی تو یہ ایک بات مجھے لگ رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر اور پی ایس پی کے فیکشنز میں
یہ بات واضح طور پہ جب پچھلا الیکشن بائی الیکشن ہوا جو اس کے نتائج آئے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ بڑی کلیئر سپلٹ ہے. 10-12-15 ہزار ووٹ جو ہیں وہ پی ایس پی کے کینڈیڈیٹ لے گئے جس میں قادر مندوخیل جیتے تھے, اور اس میں دوسری جگہ پر ایم کیو ایم کے ووٹ بھی اتنے لے گئے, اور اگر ان دونوں کو یکجا کیا جاتا تو وہ سیٹ پھر ایم کیو ایم جیتتی, پیپلز پارٹی نہ جیتتی. اور اسی طرح کی ان کی اپنی آپس میں بات چیت تھی کہ جو پچھلے جنرل الیکشنز تھے ان کے اندر بھی صورتحال یہ تھی. تو یہ ہمیں پچھلے کچھ سال کے قریب لگ بھگ یہ لگ رہا تھا, 1 سال سے لگ رہا تھا کہ ان کے اندر یہ سوچ اور بات ہے. اور پھر جب یہ گورنمنٹ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو چھوڑ کے متحدہ قومی موومنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی تو پھر اس وقت یہ بات کچھ تھوڑی تیز شروع بھی ہوئی, اور اس میں کچھ ان کی ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی بھی, کیونکہ جب متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارا سیاسی رابطہ ہو تو ہمیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر سیاسی قوتیں آپس میں مل رہی ہیں اور آپس میں بیٹھ رہی ہیں, بڑے سینئر لوگ اس سائڈ پہ ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں, بڑے دنوں سے ایک مجھے ہارون صاحب نظر نہیں آ رہے تھے, اگر وہ بھی کہیں لیکن یہ چیز تو بتائیں, دونوں ہمارے دوست نادیہ بھی کہہ رہی ہیں, وسیم بھی کہہ رہے ہیں ان کو الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. 2 دن بعد الیکشن ہے, یہ آپ کو بھی الیکشن لگتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اس میں جو میں نے متحدہ قومی موومنٹ والوں کی بات سنی ان کا نقطہ یہ تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں غالباً یہ جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز والی پوزیشن ہے, پہلے قوانین میں جو لوکل گورنمنٹس کے پہلے بندوبست تھے ان میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز یہاں نہیں تھیں, اور میٹروپولیٹن کو رورل. ملک صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک سوال ویری کوئکلی کلوزنگ, اگر الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر کیا آپ لوگوں کی مجبوری بن جائے گی نیشنل اسمبلی کو 6 ماہ کسی بھی بہانے سے مدت بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں مالک صاحب, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں, یہ جب الیکشن میں اتریں گے یہ جو بڑی پاپولر ویو فواد کو نظر آ رہی ہے وہ زمان پاک کے ارد گرد ہی ہے اور وہیں پر ہی رہے گی. لیٹ سی, چلتے ہیں, جب جائیں گے الیکشن میں دیکھیں گے. میں تو اپنی پارٹی کو فورس کروں گا کہ الیکشنز میں جانا چاہیے اور لڑنا چاہیے انشاءاللہ. چل, بہت شکریہ آپ کا, نادیہ آپ کا بہت شکریہ, وسیم ناظرین آپ نے باتیں سنی. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے ریئلسٹکلی اسپیکنگ تو مومنٹم ٹینڈز ٹو فیور عمران خان, اور ابھی تک ہر موو انہوں نے پرو ایکٹیو کیا اور گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشنز بھی ہوں گے تو انگریزی کی بڑی مشہور سیئنگ ہے کہ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ اٹس این آئیڈیا دیٹس whose ٹائم ہیز کم. دیکھنا اب یہ ہے کہ جب نیا عمران خان کا جو یہ کانسیپٹ ہے, جو نیا عمران خان آفٹر کمنگ آؤٹ فرام پاور, اب جو عمران خان نیریٹو دے رہے ہیں, از دیٹ دی آئیڈیا whose ٹائم ہیز کم؟ یہ آنے والے الیکشنز میں اور آنے والا وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.